السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید بصیر ظفر الدوی کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر۔ دیوار چین کی طرح لہلہاتے کے سنگلا پہاڑ، بہتے جھرنے اور قدرتی حسن سے مالا مال، انسانی ہاتھوں کا بہترین کرشمہ اور نمونہ جو دیکھنے والوں پر اپنا سحر تار کر دیتا ہے، جس کو دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں اس کا تذکرہ رانی کا کوٹ، موہن کوٹ، رانی کوٹ کے نام سے ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے اس کو عالمی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے اور عالمی ورثوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تقریباً 32 کلومیٹر پر پھیلا اس قلعہ کے گرد مشہور کھتریال پہاڑی سلسلہ ہے، جس کے پتھروں کو تراش کر اس کے نشیب و فریز میں ایک خوبصورت فصیل تیار کی گئی ہے، جس کو دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ رانی کوٹ ضلع جام شہروں کے علاقے سندھ کے شمال مغرب میں موجود ہے، اور جبکہ حیدرآباد سے یہ کم از کم 90 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ یہ قلعہ وادی کے گرد اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ موسمی تغیرات، سورج کی تمازت اور زمین کی اختیاش کو سہ کر آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ رانی کوٹ کا شمار قدیم ترین مقامات اور تہذیبوں میں کیا جاتا ہے۔ رانی کوٹ میں سے ڈائنوسار تک کے فاسلز ملے ہیں۔ قدامت کے لحاظ سے اس قلعہ کی مختلف تاریخیں سامنے آئی ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ یہ قلعہ رومن امپائر کے دور میں تعمیر کیا گیا، تو کوئی کہتا ہے کہ ساسانیوں نے اس کو تعمیر کروایا، جبکہ اکثریت کا کہنا ہے کہ اس قلعہ کو میر کرم علی کے دور حکومت میں 1712 میں تعمیر کروایا گیا، لیکن اس میں بھی اختلاف رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ اسکالرز کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس قلعہ کو 500 سال قبل از مسیح ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے تعمیر کروایا تھا، مگر یہ بھی ایک اندازہ ہی ہے، کیونکہ قلعہ کے اندر موجود کوئی بھی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے قلعہ کی قدامت اور تاریخ کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ 25 سے 30 سال قبل تو یہاں پر کافی زیادہ خونخوار جانور بھی موجود تھے۔ بارش کے موسم میں اس قلعہ کے سنگلا پہاڑ خوبصورت سبز پودوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، اور جب ابر برستا ہے تو اس قلعہ میں سے جا بجا جھرنے بہنے لگتے ہیں۔ تا حد نگاہ دلوں کو موہ لینے والا منظر ہوا کرتا ہے، اور ٹورسٹ اس کو اپنے کیمروں کے اندر محفوظ کر لیا کرتے ہیں۔ رانی کوٹ کے 4 مختلف سمتوں میں دروازے ہیں، اور ہر دروازہ اس سمت میں موجود علاقے سے منسوب ہے۔ مشرق میں سندھ دروازہ، جنوب مشرق میں موجود عصری دروازہ، شمال میں شاہ پیر دروازہ، اور مغرب سمت میں موجود موہن دروازہ ہے۔ موہن دروازے کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے درمیان سے قلعہ کے اندر سے آنے والی 25 کلومیٹر طویل ندی موجود ہے، جو کہ سامان کی ترسیل کے لیے حفاظتی اور مفضل ذریعہ تھی۔ رانی کوٹ کی فصیل پر مناسب فاصلوں پر مختلف روزن موجود ہیں، جو کہ دشمن پر تیر اندازی کے کام اور ان کو پسپا کرنے کے کام آیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزن کو حفاظتی حکمت عملی کے مد نظر رکھتے ہوئے نگرانی کے لیے بھی بنایا گیا تھا، تاکہ دور تک نگرانی کی جا سکے۔ اس وقت کے لوگوں نے نہ صرف چنے کی دال، بنجری، چونا، شنگرف اور دیگر اشیاء سے اینٹوں کو اور پتھروں کو جوڑنے کا ہنر سیکھا، بلکہ وہ اپنی ضرورت زندگی کی اجناس کو ذخیرہ کرنے کی اہمیت سے بھی بخوبی واقف تھے، جس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے رانی کوٹ کے اندر مختلف غلہ رکھنے کے لیے گودام بھی بنوائے۔ 30 فٹ اونچی فصیل کے ساتھ ساتھ پہریداروں کے گشت کے لیے 6 فٹ چوڑی گزرگاہ بھی بنوائی گئی۔ پہریداروں کے لیے بیضوی نما کمرے ہیں، جن کے دروازوں سے گزر کر سامنے کھلی جگہ بھی آتی ہے۔ اس حصہ میں انسانی قوم کے محلات کی طرز کے اوپر کچھ کمرے بھی بنے گئے ہیں، جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جبکہ اوپر کنٹرول کے بنا ایک بہت ہی بڑی دیوار بنوائی گئی ہے۔ اس دیوار کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی عظیم دیوار ہے۔ اس عظیم دیوار کو پہاڑیوں کی چوٹیوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اب تک کوئی بھی آبادی کے شواہد نہ ملے۔
کیونکہ اس دیوار کو دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ اس دیوار کو صرف اور صرف حفاظتی مقصد کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا۔ اس دیوار کے اندر جو قلعہ موجود ہے وہ تقریباً 29 کلومیٹر طویل ہے، جو کہ سن اسٹیشن کے قریب موجود ہے۔ شیر گڑھ قلعہ بھی اس قلعہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جو کہ میری کوٹ کی دوسری طرف موجود ہے۔ شیر گڑھ قلعہ سطح سمندر سے 480 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یوں تو رانی کوٹ اور شیر گڑھ قلعہ کے درمیان کوئی مواصلت نہیں ملتی، مگر ایک اندازہ ہے کہ اس علاقہ پر میری اور لکشمیر نام کسی حکمران یا سپہ سالار کی حکومت رہی ہے، اور یہ نام ان قلعوں کے لیے دائمی ہو گیا ہے، اس لیے ان قلعوں تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی متبادل راستہ موجود نہیں، سوائے ان لوگوں کے لیے جو کہ پہاڑوں پر چڑھنے اور ان کو سر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ شیر گڑھ قلعہ سے لگ بھگ کچھ ہی دوری کی مسافت پر موجود میری قلعہ ہے، جو کہ 150 مربع گز پر موجود ہے۔ تلہورہ تالپوروں اور انگریزوں نے اس کو اپنے دور حکومت میں مختلف جنگی حکمت عملی اور ضرورت زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے خاصی تبدیلی کی، جس سے اس کی کسی حد تک شناخت میں تبدیلی تو ضرور آئی، لیکن اس کی خوبصورتی بھی نکل کر سامنے آئی۔ انگریزوں نے یہاں پتھروں پر پھولوں کے نمونے تراش کر محراب نما دروازے اور سیڑھیاں بنوائیں۔ فصیل تک پہنچنے کے لیے دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد پتھروں کی سیڑھیاں بنوائی گئیں۔ یہاں پر ایک کنواں بھی کھدوایا گیا جو کبھی میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے لبریز ہوا کرتا تھا۔ امید کروں گا کہ آپ کو آج کی ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، پیج کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔